مشرکین مکہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اس بات پر کہ حجر اسود جو ہے ہمارا قبیلہ رکھے گا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور چار بڑے قبیلے، چار بڑے جتھے آپس میں جب الجھے ہیں، اب اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ چھوڑو یار، یہ جو ہے مسئلہ سلجھ رہا ہی نہیں ہے، تو صبح جو سب سے پہلے حج جو ہے حرم کے اندر آئے گا وہ ہمارا فیصل ہوگا، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے۔ لوگ انتظار میں تھے کہ کون صبح فیصل بنتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی صبح صادق انتظار کر رہی تھی کہ اپنے رب کو یاد کرنے وہ خانہ کعبہ پہنچے ہیں، تو بڑے خوش ہوئے کہ آج تو ہمارے فیصل امین اور صادق بنے ہیں، اب فیصلہ اچھا ہی آنا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنگ جو چاروں قبیلوں میں ہونے والی تھی، اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوا کر وہ حجر اسود اس چادر میں رکھا، اور پھر چار بڑے قبیلے جو آپس میں لڑ رہے تھے ان کو بلا کے کہا کہ چاروں مل کے چادر کے کونے اٹھا لو، اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس کی جگہ پہ رکھ دیا، نصب کر لیا۔ وہ صرف حجر اسود کا پتھر نہیں تھا بلکہ اس دنیا میں وہ امن، چین اور سلامتی کا پتھر تھا۔ وہ جنگ جو دنیا چھیڑ رہی تھی اس کو جو ہے شانتی سے بدل دیا۔ یہ غیر مسلموں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اسلام غیر مسلموں سے نفرت نہیں کرتا۔ ہم مسلمانوں کی سیاست اسی لیے فیل ہو گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں میڈیا سے متاثر ہو کر ہم نے بھی جو ہے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ آپ ہندوستان کی سیاست میں الگ ڈگڈگی بجانے سے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر راجستھان کو ہی سامنے رکھ لو، آپ جو ہے 4 کروڑ ایک طرف کھڑے ہوں اور 1 کروڑ آپ ایک طرف کھڑے ہوں، اب ڈگڈگی بجانے سے آپ سیاست میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر آپ سیاست میں راجستھان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ یہی ہے، غیر مسلم بھائیوں سے نفرت مت کیجئے۔ گھس جائیے نا چودھریوں کی صفوں میں، گھس جائیے نا SC/ST کی صفوں میں، گھس جائیے نا راجپوتوں کی صفوں میں۔ اسلام نفرت نہیں کرتا۔ اگر اسلام کسی سے نفرت کرتا تو وحشی بن حرب سے کرتا، جو محمد الرسول اللہ کے چچا کا قاتل تھا، جس نے نبی کے چچا کے 11 ٹکڑے کیے تھے۔ لیکن جب وہ پوچھنے آیا ہے کہ میرے لیے بھی اسلام میں کوئی معافی ہے، اس نے کھلا کہا میں مشرک ہوں، میں زانی ہوں، میں حمزہ کا قاتل ہوں۔ بتاؤ اسلام کیا کہتا ہے؟ زانی کو گلے لگاتا ہے اسلام، قاتل کو گلے لگاتا ہے اسلام۔ آپ کہیں گے یہ ہمارے قاتل ہیں، ہم کیسے سمجھوتا کر لیں؟ ہم تو نفرت ہی کریں گے۔ نہیں، اسلام کا سبق سنیے۔ یہی پوچھ رہا ہے اور کھلا پوچھ رہا ہے، کہہ رہا قاتل ہوں، زانی ہوں، مشرک ہوں، کیا اسلام مجھے گلے لگائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں۔ اب قرآن پورا جب نہیں سمجھتے تو غلط مطلب ہی نکالتے ہیں، وسیم رضوی جیسے۔ تو وہ اس نے کہا کہ میں نے قرآن میں ایک آیت دیکھی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آپ کو گلے لگانے کو تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی، ہم تو تمہیں تانا بھی نہیں دیں گے اور گلے لگا دیں گے۔ تو اس نے کہا میں قرآن میں ایک آیت پڑھ کے آیا ہوں۔ قرآن میں آیت کہہ رہی ہے من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا۔ قرآن کہہ رہا ہے جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ نبی نے فرمایا قرآن کی آدھی آیت سے مطلب مت نکال، آگے پڑھ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو توبہ کر لے، ایمان لائے، اللہ صرف گناہ معاف نہیں کرتا، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ شرط بھی کڑی ہے، سخت شرط ہے، توبہ کرو، نیک عمل کرو۔ چلو اسلام میں تو آ جاؤں گا لیکن نیک عمل تھوڑی میرے سے ہو سکیں گے، میں آوارہ قسم کا انسان ہوں، زانی شرابی قسم کا انسان ہوں۔ توبہ کرو، پھر نیک بنو، پھر جو ہے اس کو صبح شام یاد کرو۔ کا نہیں، مایوس مت ہو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا،
باقی جتنے تیرے گناہ ہیں وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ وہ کہنے لگا یہاں بھی سخت شرط ہے کہ وہ چاہے گا تو، میرے کو تھوڑی چاہے گا وہ زانی ہو، شرابی ہو، قاتل ہو۔ اس نے شرط لگا دی کہ اللہ چاہے گا تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، اب میرے کو چاہے گا نہیں چاہے گا کیا گارنٹی ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائلنٹ ہوئے کہ اب اس کو کیا جواب دوں۔ اب اللہ نے اس قاتل کے لیے جبریل کو بھگایا، جا مایوس مت ہونے دو اس انسان کو، زانی کو، قاتل کو۔ جا کے ایک آیت اسپیشل اتری ہے اس کے لیے اور کہا جاؤ قل، بلکہ اس کے واسطے ساری انسانیت کو سنا دو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ جا کے بتاؤ میرے بندو، وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان پہ ظلم کر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیوں سارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر نفرت ہوتی تو اس سے ہوتی۔ میں کوئی اشارہ آپ کو یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کس پارٹی کا انتخاب کریں، میں مسجد کا امام ہوں، آپ کو اس طرح مجبور نہیں کروں گا، آپ اپنا انتخاب سمجھداری سے کریں۔ آپ کانگریس کا چوائس کریں، چاہے بی جے پی کا کریں، چاہے آر ایل پی کا کریں، چاہے کسی نردلیے کو جتائیں، چاہے کیجریوال کو جتائیں، وہ تو آپ کا اختیار ہے۔ لیکن اسلام ہمیں گائیڈ یہ ضرور دے گا کہ اپنے نیتا کو چنتے وقت دو چیزیں اسلام کہتا ہے ضرور دیکھنا۔ یہ مت دیکھنا کہ مسلم ہے کہ غیر مسلم، لیکن دو باتیں ضرور دیکھنا۔ وہ ہے سورہ بقرہ میں ایک واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام۔ یہ بھی اس لوگوں کی سوچ ہوتی ہے نا، ہمارا نیتا کوئی صوفی صاحب ہو، تسبیحاں پڑھنے والا ہو، نہیں، ایک طرف حضرت شمویل علیہ السلام موجود ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، دوسری طرف فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام موجود ہیں جو ابھی شمویل کے بعد یہی نبی بنائے جا رہے ہیں۔ اب دو نبیوں کے بیچ میں جب لیڈرشپ کا انتخاب ہوا ہے، سورہ بقرہ میں جا کے پوچھو کس کا انتخاب ہوا ہے؟ انتخاب داؤد کا نہیں ہوا، انتخاب شمویل کا نہیں ہوا، لیڈرشپ کے لیے انتخاب ہوا حضرت طالوت کا ہوا، نبی نہیں تھا طالوت کا۔ اب طالوت حالانکہ غریب آدمی تھا، غریب آدمی تھا، ان کے باپ کے گدھے گم ہو گئے تھے، گدھوں کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ اللہ نے شمویل پہ وہی نازل فرمائی کہ یہ جو گدھوں کی تلاش میں غریب پھر رہا ہے اس کو اپنی آرمی کا انچیف بنا دو، کیونکہ جالوت سے مقابلہ کرنا ہے نا، تو طالوت کو لیڈرشپ پر کی قابلیت ہے اور اس کو بنا ڈالو۔ لوگوں نے اشکال بھی کیا، اگر کوئی غریب آدمی آج کوئی دعویٰ کر دے کہ میں نردلیے کھڑے ہو رہا ہوں کہ یار بیگنا ہے کہ چلو خود کو ٹھنڈو پڑی ہے، تو لوگوں نے اشکال کیا کہ یار وہ غریب آدمی ہے اس کو کیوں مانے، وہ تو گدھوں کی تلاش میں پھر رہا تھا، غریب ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ لیڈرشپ کے لیے یہ چیز نہیں دیکھی جاتی، لیڈرشپ کی جو قابلیت ہوتی ہے وہ دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ مضبوط ہے، بہادر ہے، جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہے، یعنی بہادر ہونے کی نشانی ہے۔ تو قرآن نے اشارہ یہاں کیا کہ آپ کا لیڈر بہادر ہونا چاہیے تاکہ آپ کی بات کو آگے پہنچائے حاکموں تک، وہ لوک سبھا میں، ودھان سبھا میں آپ کی آواز وہاں پہنچائے۔ کسی ڈرپوک کے بنا دو گے، کئی بار بنا کے 9 10 بنا کے آگے بھیج دیے ہم نے، لیکن کوئی جب بھی اسلام کی بات آتی ہے، جب طلاق کی بات آتی ہے، جب کوئی بھی مسجد کی اذان کی بات آتی ہے، یہ گونگے نہیں بولتے ہیں۔ تو اسلام نے کہا کہ اگر لیڈر بنانا ہے تو کسی بہادر کو بناؤ تاکہ تمہاری آواز کو آگے پہنچائے۔ اور دوسری جو کہا کہ تم یہ کیوں دیکھتے ہو کہ غریب ہے کہ مالدار ہے، کیا اس کا پیشہ ہے، کس قوم سے ہے، کس سماج سے، یہ کیوں دیکھتے ہو؟ یہ دیکھو دوسری صفت کہ اس کے اندر سیاست کی قابلیت موجود ہے، سیاسی جو علم ہے وہ جو ہے موجود ہے۔ اب سیاسی علم ایک الگ ہے، دیکھو اگر کسی کے پاس ڈاکٹری کا علم ہے اور اس کی عمر صرف 25 سال ہے اور وہ کہے کہ میں بھادرہ کے اندر ہاسپٹل کھول رہا ہوں، ڈاکٹر بن رہا ہوں، اس کے پاس سب کچھ ڈگری ہے، وہ کورس کر کے آیا ہے، تجربہ ہے،
وہ مریضوں کا علاج کرنا جانتا ہے, وہ آپریشن کرنا جانتا ہے. اور دوسری طرف میں دعویٰ کر دوں نہیں تو چھوڑو ہے 25 سال کو, تو کون بنے گا ڈاکٹر, میں بنوں گا کیونکہ میں بھادرہ کی جامع مسجد کو امام ہوں, عمر میں بھی تارے دادے کی عمر کو ہوں, ڈاکٹر میں بنوں گا نہیں. ڈاکٹر میں نہیں بنوں گا, وہ بنے گا جو ڈاکٹریت کے قابل ہے, جس کے پاس ہنر ہے, جس کے پاس تجربہ ہے. اسلام یہی تو کہنا چاہتا ہے. کیوں دیکھتے ہو دوسری چیزیں؟ یہ دیکھو نا کہ سیاسی قابلیت ہے, سیاسی علم ہے تو پھر قابل ہے, چاہے وہ تو ہے طالوت ہے. اچھا یہ تو تھی لیڈر کی بات. ووٹر کیا کرے, اسلام کیا کہتا ہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں, سارے مولوی کہتے ہیں کہ اسلام پوری زندگی کا نام ہے, صبح سے لے کے شام تک, ولادت سے موت تک ساری جگہ اسلام گائیڈ کرتا ہے انسان کو. تو بتائیے مولوی صاحب, ہم ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں اب, تو اسلام کیا کہے گا, ہمیں کیا گائیڈ لائن دے گا؟ اسلام کہے گا کہ آپ, ویسے تو اسلام جمہوریت کے مزاج کا نہیں ہے, اسلام خلافت کے مزاج کا ہے, یہ آپ بات جانتے ہیں. لیکن جب ووٹر ووٹ ڈالنے جا رہا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے اسلام میں, شرعی حیثیت؟ ووٹ, ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں امیدوار ہوں, یعنی اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں 5 سال ایمانداری اور دیانت کے ساتھ اس عہدے کو نبھاؤں گا, میرے اندر قابلیت ہے. آپ نے جب ووٹ ڈالا ہے تو تائید کی ہے, سفارش کی ہے کوئی, کیونکہ دعویٰ کرنے سے کوئی ایم ایل اے نہیں بنتا. دعویٰ تو میں کر دوں کہ میں نامنکن پتر بھر رہا ہوں کل 6 تاریخ کو, تو ایم ایل اے تھوڑی بن جاؤں گا. ایم ایل اے تو اس وقت بنوں گا جب پبلک ووٹ دے گی. اب میں نے تو صرف دعویٰ کیا ہے کہ 5 سال ایمانداری دیانتداری کے ساتھ, سب کو ساتھ لے کے, سب کا ساتھ سب کا وکاس چلوں گا. میں نے تو دعویٰ کیا ہے, لیکن اب ووٹ جو ڈال رہا ہے یہ میری تائید ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے ایماندار بھی ہے, دیانتدار بھی ہے, یہ ایمانداری سے 5 سال کام کرے گا. میں نے سفارش کی. اب قرآن میں جائیے, ایک آیت آپ کو ملے گی جو کہے گی انسانوں, جب تم کسی کی سفارش کرتے ہو, جب کسی کی سپورٹنگ کرتے ہو, اگر وہ اچھا آدمی ہے, اچھے کام کرے گا, جتنے بھی اچھے کام کرے گا, سپورٹ کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا. آپ نے اچھا نیتا چنا, اس نے بہت ساری سڑکیں بنائی, کنویں بنائے, غریبوں کا کام کیا, وکاس کیا. اب یہ گرچہ سرکاری پیسہ ہے لیکن سپورٹ آپ کا تھا, ووٹ آپ کا تھا, اب آپ کو بھی ثواب میں حصہ ملے گا. لیکن بدماش آدمی تھا, اب ایم ایل اے بننے کے بعد جا کے شراب کے ٹھیکے چلائے, بدماشیاں کرے, ظلم کرے, تو آپ بھی گنہگار ہوں گے, قرآن کہتا ہے. ایک بات یہ ہوگی. آخری بات, یہ اس نے تو دعویٰ کیا تھا, ہم جو ووٹ ڈالنے والے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ واقعتاً یہ صحیح ہے, واقعتاً قابل ہے. اگر گواہی صحیح ہے, اور گواہی کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے, یہ آپ قرآن سے گائیڈ لائن دے رہا ہوں میں. قرآن نے کہا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, گواہی مت چھپاؤ. نا میں تو صوفی صاحب ہوں, میرا تو 4 چلا لگ رہا ہے, محبت ووٹ گیرو ہی کو نہیں, اپن کے لیڑو سیاست سوں. یہ لوگ صوفیوں کا مزاج ہوتا ہے, اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. ہاں, بلکہ سیاست کا لفظ بدنام ہو گیا ہے. اگر آپ سیاست کے ڈکشنری میں جا کے معنی دیکھیں نا, سیاست کے معنی ہے کسی کام کو اچھے طریقے سے کر کے اس کو انجام تک پہنچانا. یہ سیاست بدنام ہو گئی ہے, اتنی بدنام ہو گئی ہے کہ شریف آدمی اس کو کرنا نہیں چاہتا, کہتا یار یہ. بلکہ اگر کوئی آدمی نیک نمازی آدمی جس کا باشرہ حلیہ ہو اور وہ سیاست کرے نا, تو لوگ کہتے ہیں وہ کیا کو نیک ہے, وہ تو سیاست کرے. تو سیاست کوئی گناہ ہے, سیاست کوئی جرم ہے, سیاست کوئی اسلام کے خلاف ہے. سیاست کہتے ہیں کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے اس کو انجام تک پہنچانا. نبی نے فرمایا الدین والسیاسہ, دین سیاست کا نام ہے, کیونکہ دین اسلام ہر کام کو اچھے طریقے سے انجام تک پہنچاتا ہے. لیکن یہ لفظ بدنام ہو گیا ہے. بہرحال, تو اگر کوئی جو ہے کسی نے دعویٰ کیا کہ میں ایم ایل اے کا دعوے دار ہوں, اب آپ کی گواہی کی ضرورت ہے, یعنی ووٹ, یعنی گواہی کہ یہ قابل ہے یا نہیں. اب آپ کہہ رہے نہیں میں تو نوٹوں کا ہی بٹن دباؤں گا, یا پھر گھر بیٹھا رہوں گا, ووٹ ڈالنے ہی نہیں جاؤں گا. تو قرآن کہتا ہے گواہی کی ضرورت تھی, آپ نے گواہی چھپائی ہے, آپ کو گواہی چھپانے کا گناہ ملے گا. یا وہ آدمی لائق ہی نہیں تھا, آپ نے کسی دوسری باتوں میں ضد میں آ کے غلط آدمی کو جان بوجھ کے چوائس کیا ہے, تو اب جو ہے آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں. اب یہ گواہی جھوٹ بن رہی ہے اور جھوٹی بنائی. آخری حدیث سن لے, بات ختم کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
اپنے جانثاروں میں ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بتائیے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ نبی نے فرمایا، کیوں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے؟ فرمایا شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور فرمایا دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ دونوں باتیں ٹیک لگا کے ارشاد فرمائی اور پھر سیدھے کھڑے ہو گئے، فرمایا سنو، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی دینا، شہادت الزور جس کو کہتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے آپ کو گائیڈ لائن ملے گی، اب آپ کا اختیار ہے جس کا چوائس کرنا چاہیں، لیکن اسلام جو کہ نظام الحیات ہے نا، پورا مکمل ضابطہ ہے نا، اس لیے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے، خاص کر ہندوستان میں رہنے والوں کو، کہ اسلام کو غیر مسلموں سے نفرت نہیں کرتا، محبت، پیار بانٹو، انسانیت اور بھائی چارگی کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق بناؤ۔ ہندوستان کے 99% انسان ابھی تک اچھے ہیں، ہندوستان کے 99% بھائی چارے پہ وشواس کرتے ہیں، انسانیت پہ وشواس کرتے ہیں۔ خام و خواہ میڈیا کی سن کے دوریاں مت بناؤ، اور جو ہے صفوں میں گھس کے جو ان کے جو ہے محبت کے رس گھولو۔ جو ہے اقبال نے اس نے کہا تھا، رہا تندوری نے اگرچہ نفرت کے بازار گرم ہیں، لیکن تم تو جو ہے محبت کا بیوپار کرو، پھولوں کی دکانیں کھولو، آپس میں پیار بانٹو۔ اس نے یہ پیغام دیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔